بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 15 ڈسکس ہم کریں گے چیپٹر نمبر 3 میں سے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مرکزی بینک ایز اے کنٹرولر آف منی مارکیٹ اعتبار زر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. بازار زر کا ناظم یا مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول، یا مرکزی بینک زر اعتبار پر کنٹرول کس طرح حاصل کرتا ہے یا کون سے اقدامات کرتا ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے چیپٹر میں ہم نے افراط زر یا تفریط زر کو ڈسکس کیا تھا. اب شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. افراط زر کیا ہوتا ہے کہ زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اور تفریط زر میں کیا ہوتا ہے کہ مقدار کم ہو جاتی ہے اور ویلیوز زیادہ ہو جاتی ہے. یہ دونوں ہی جو ہیں کنڈیشنز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. نہ انفلیشن یعنی کہ ویلیو کم ہو گئی ہے، مقدار زیادہ ہو گئی ہے، نہ ہی ڈیفلیشن یعنی کہ مقدار کم ہو گئی ہے اور ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ مرکزی بینک کیا کرتا ہے، زرعی پالیسی بناتا ہے. اس پالیسی کے تحت افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، بازار زر کا ناظم ہونے کی حیثیت سے وہ اعتبار زر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کرتا ہے وہ دو میتھڈ ہیں. یہ میتھڈز ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ کوسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ بازار زر کا ناظم ہونے کی حیثیت سے مرکزی بینک اعتبار زر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، یا مرکزی بینک افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے. یہ دونوں طرح سے کوسچن آ جاتا ہے. بک کے اینڈ پہ نہیں ہے، یہ بک کے اینڈ پہ جو کوسچنز دیے ہوئے ہیں اس میں نہیں ہے یہ، لیکن پیپرز میں آیا ہوا بعض کا، تو اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کرا. دو میتھڈ یوز کرتا ہے مرکزی بینک جو ہے. وہ کون کون سے دو میتھڈز ہیں؟ پہلا ہمارے پاس جو میتھڈ ہے وہ کوانٹیٹیو میتھڈ یا کوانٹیٹیو میئرز، مقداری طریقہ یا مقداری اقدامات. دوسرا ہمارے پاس ہے کوالیٹیٹیو میئرز، معیاری یا وصفی طریقہ. ٹھیک ہے جی، یہ دو میتھڈ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. اب یہ کیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ان دونوں میتھڈز میں کیا ہوتا ہے تاکہ افراط زر اور تفریط زر کو کیا کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے جی، میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا آج کا کوسچن کیا ہے کہ ایز اے کنٹرولر آف منی مارکیٹ وٹ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو کنٹرول انفلیشن اور ڈیفلیشن ان دا کنٹری بائی دا سینٹرل بینک. کہ مرکزی بینک جو ہے وہ بازار زر کا ناظم ہونے کی حیثیت سے اعتبار زر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے اقدامات لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے پاس ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں. ایک ہمارے پاس ہے کوانٹیٹیو میتھڈز، مقداری طریقہ یا کوانٹیٹیو میئرز. اب اس میں کوانٹیٹیو میئرز میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتا ہے جو مرکزی بینک ہے وہ براہ راست کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، زر کی مقدار کو. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، پھر ڈسکس کرتے ہیں ہم. جو کہ زر کو مقداری طریقے میں مقدار کو، زر کی مقدار کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے. اس قسم کے طریقے کو اختیار کرنے سے زر کی مقدار کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ افراط زر اور تفریط زر دونوں صورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. افراط زر میں چونکہ زر کی بہتات ہوتی ہے، میں نے بتایا نا افراط زر میں کیا ہوتی ہے کہ زر جو ہے اس کی تعداد، اس کی کوانٹیٹی، اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. اس سے زرعی پالیسی کے تحت ان طریقوں کو اس طرح سے اختیار کیا جاتا ہے کہ زر کی گردش اور اس کی مقدار میں کمی واقع ہو. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر کے حالات پائے جائیں تو انہی طریقوں کو اس طرح سے اختیار کیا جاتا ہے کہ زر کی مقدار اور گردش بڑھ جائے. اب ہمارے پاس جو کوانٹیٹیو جو میئرز ہیں اس میں نمبر 1 جو سٹیپ لیتا ہے مرکزی بینک، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے بینک ریٹ پالیسی، شرح بینک کی پالیسی. دوبارہ سن لیں کہ مقداری طریقے میں کیا کیا جاتا ہے، زر کی مقدار کو ڈائریکٹلی جو ہے مرکزی بینک وہ کیا کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. انفلیشن ہے تو تب بھی زر کی جو مقدار ہے اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا جائے گا. اگر تفریط زر ہے، ڈیفلیشن ہے، تو تب بھی زر کی مقدار کو، ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹلی کنٹرول کیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو میئرز، مقداری طریقے. اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو لیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے بینک ریٹ پالیسی. کیونکہ ایز اے بینکوں کا بینک ہونے کی حیثیت سے مرکزی بینک جو کیا کرتا ہے، سینٹرل بینک وہ کیا کرتا ہے، تمام کمرشل بینک کو قرضے دیتا ہے
اور دوسری صورت میں ان کو کیا کرتا ہے, ان کی ہنڈیوں پہ بھٹے لگاتا ہے, یعنی کہ ڈسکاؤنٹ کے بل جو ہے ڈسکاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, شرح بینک کی پالیسی سے مراد وہ شرح سود ہے جو مرکزی بینک عام طور پر تجارت بینکوں کو قرضے دیتے وقت یعنی کہ ہنڈیوں پر بھٹا لگاتے وقت مقرر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہری بات ہے مرکزی بینک, آپ اگر بینک سے قرض لینے جائیں تو کیا خیال ہے بینک آپ کو فری میں دے دے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بینک اس پہ کیا کرتا ہے, سود چارج کرتا ہے. تو بینک ریٹ سے مراد وہ شرح سود ہے جو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرض دیتے وقت یا ان کے بل ڈسکاؤنٹ کرتے وقت, ان کی ہنڈیوں پہ بھٹا لگاتے وقت, ٹھیک ہے, جو چارج کرتا ہے اس کو ہم شرح سود یا بینک ریٹ کا نام دیا جاتا ہے. اب کیا ہے, اگر ملک میں افراط زر ہے, کیا ہے افراط زر کے زر کی مقدار زیادہ ہو چکی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تجارتی بینکوں نے لوگوں کو بے تحاشا قرض دیے ہوں. اب اس قرض کو روکنا ہے تو بینک کیا کرے گا, ٹھیک ہے جی, اس ریٹ کو, اس شرح سود کو بڑھا دے گا, یعنی کہ وہ بینک ریٹ ہے اس میں اضافہ کر دے گا. اس میں اضافہ ہونے سے کیا ہو جائے گا, لوگوں کی قرض کی حوصلہ شکنی ہوگی اور آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, مارکیٹ میں زر کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ مارکیٹ میں کیا ہے, لوگوں کو کم قرض جاری کرنے کی وجہ سے, یہ شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے قرض لینا کم کر دیے ہیں. اب سرکولیشن میں پیسہ جو ہے اس کی مقدار کیا ہو گئی, کم ہو گئی ہے, جس سے تفریط زر کا شکار ہو گیا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک اب کیا کرے گا, اس ریٹ کو ڈاؤن کرے گا, اس شرح کو, سود کو کم کر دے گا, جس سے وہ جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. شرح بینک کی پالیسی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بینک کا جو قرض دینے کا جو سود بینک چارج کرتا ہے, ٹھیک ہے, مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو یا ان کی ہنڈیوں کو بھٹا لگانے کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے, کم یا زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, کھلے بازار کا عمل. اوپن مارکیٹ آپریشن میں کیا کرتا ہے, مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کا دوسرا اربا کھلے بازار کا عمل ہوتا ہے. اس کے ذریعے مرکزی بینک ضرورت کے مطابق بازار زر میں کفالتوں, بانڈ, تمسکات وغیرہ کی خرید و فروخت کرتا ہے. اب دیکھیں, ٹھیک ہے جی, یہ پرائز بانڈز وغیرہ ہو گئے آپ کے, ٹھیک ہے جی. یہ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیبینچرز ہو گئے, یہ شیئرز ہو گئے, ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہوتے ہیں, اب اس میں کیا ہوتا ہے, اب اگر تو مارکیٹ میں پیسہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس, تو بینک کیا کرے گا, ٹھیک ہے جی, یہ کفالتیں, بانڈز یا تمسکات وغیرہ ان کو کیا کرے گا, سیل کر دے گا. اب یہ تو پیس آف پیپر ہوتے ہیں, لوگ اس کو خریدیں گے تو لوگوں سے پیسہ نکل کے کیا آ جائے گا, مرکزی بینک میں آ جائے گا اور زر کی گردش کم ہو جائے گی, جس سے افراط زر کو کنٹرول کیا جائے گا. اب تفریط زر کی صورتحال پیدا ہو گئی, مارکیٹ میں پیسہ کم ہو گیا, تو اب بینک کیا کرے گا, انہی بانڈز یا تمسکات کو دوبارہ سیل کر دے گا, دوبارہ ری پرچیز کر لے گا. اب جن لوگوں نے خریدے ہیں وہ دوبارہ فروخت کر دیں گے, ان کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جائے گی. تو یہ ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, ٹھیک ہے جی, کھلے بازار کا عمل. اس کے بعد نیکسٹ جائیں اگر ہمارے پاس نمبر 3 جو کوانٹیٹیو میتھڈ میں تھرڈ سٹیپ جو لیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی, چینج ان ریزرو ریشو. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس رجسٹرڈ بینک ہوتے ہیں جن کو شیڈیولڈ بینک کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے سرمایہ کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ مرکزی بینک کے پاس ایز اے ضمانت کے طور پر محفوظ کرنا ہوتا ہے, جمع کروانا ہوتا ہے, جس کے بدلے میں مرکزی بینک ان کو مشکل حالات میں ان کو قرض بھی جاری کرتا ہے, اور انہوں نے جو ہنڈیاں وغیرہ یا بل آف ایکسچینج پہ بھٹا لگایا ہوتا ہے, مرکزی بینک ان کو دوبارہ بھٹا لگاتا ہے. تو اگر یہ اس کو افراط زر ہے یعنی کہ انفلیشن ہے, تو مرکزی بینک کیا کرے گا, اس سرمایہ کا تناسب بڑھا دے گا. اب پہلے جو, ٹھیک ہے جی, سرمایہ کا تناسب بڑھا دے گا, اور اگر تفریط زر ہے تو سرمایہ کا تناسب کم کر دے گا. دونوں صورتوں میں اگر وہ محفوظ سرمایہ کا تناسب بڑھے گا, یعنی کہ پہلے جو مرکزی بینک کے پاس 5 لاکھ جمع کرواتے تھے, اب کہتا ہے جی اس کو کیا کرنا ہے, اس میں کیا کرنا جی, مرکزی بینک نے اس کو کہا جی اب آپ 10 لاکھ جمع کرائیں, تو ظاہری بات ہے وہ پیسہ تو ان کا باؤنڈ ہو جائے گا, تو ان کے قرض دینے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر اس کو کم کر دے گا تو ان کی قرض دینے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں چینج ان ریزرو ریشو, محفوظ سرمایہ کا تناسب. اب دوسرا جو ہمارے پاس میتھڈ تھا جس میں انفلیشن, ڈیفلیشن یا جو مرکزی بینک کی زرعی پالیسی اس کا اہم حصہ ہوتا ہے یا بینک اعتبار زر کو کنٹرول کرتا ہے, وہ معیاری طریقے یا وصفی طریقے, معیاری طریقے یا وصفی طریقے. اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے ہم نے کہا جی ڈائریکٹلی جو ہے وہ زر کی مقدار کو افیکٹ کیا کرتا ہے, اس کی مقدار یا کم یا زیادہ کی جاتی ہے. اس میں کیا کرتا ہے بینک جو ہے
وہ مورلی طور پہ ٹھیک ہے موٹیویٹ کرتا ہے تجارتی بینکوں کو کہ آپ کیا کریں اس پالیسی کا حصہ بنیں ٹھیک ہے تاکہ افریط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کیا جا سکے. معیاری یا وصفی طریقے ایسے ہیں جو براہ راست زر کی مقدار میں کمی بیشی کا سبب نہیں بنتے لیکن بالواسطہ طور پر وہ بھی مسائل کو حل کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب وہ کون سے سٹیپس ہیں جو معیاری طریقوں یا وصفی طریقوں کے تحت بینک جو مرکزی بینک ہے وہ کیا کرے گا لے گا. اس میں سب سے پہلے ہے مورل پرسویشن یعنی کہ اخلاقی اپیل کی جائے گی. مرکزی بینک جو ہے تجارتی بینکوں پہ دباؤ ڈالے گا انہیں مجبور کرے گا کہ وہ اس کی پالیسی کے مطابق ٹھیک ہے ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے بینک کی مدد کریں. ٹھیک ہے اس قسم کے اخلاقی دباؤ کو ہم اخلاقی اپیل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی کہ جی ٹھیک ہے ان کو مختلف نوٹسز بھیج دیے ٹھیک ہے جی ان کو یعنی کہ موجودہ ملک کی صورتحال کے مطابق کہ آپ یہ تعاون کریں اس طرح حالات بگڑ رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ آپشن راست اقدام. اب بینک نے مورلی طور پہ ٹھیک ہے جی اخلاقی طور پہ اپیل کر کے دیکھ لی تجارتی بینک مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہیں کرے تو اب کیا کرے گا مرکزی بینک ڈائریکٹ ایکشن کرے گا. ڈائریکٹ ایکشن میں کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اس میں کیا کرے گا یا تو وہ کہے گا جی ہم آپ کی قرض نہیں دیتے قرض نہیں دیں گے یا آپ جو بل پہلے سے ڈسکاؤنٹ کیے گئے ہیں ان کو ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ ڈسکاؤنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو دھمکی دے گا ٹھیک ہے ان کو انکار کر دے گا ٹھیک ہے یا پھر انہیں یہ کہے گا کہ جو جتنے بھی شیڈول بینک ہیں وہ بینک کی فہرست میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو اس فہرست سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے جی یعنی کہ مجبوراً جو ہے تجارتی بینک ان کو مرکزی بینک کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ آپریشن کہتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیں تو اشتہار بازی ہے پبلسٹی ہے. مرکزی بینک جو ہے وہ ملک میں افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی کیا کرتا ہے مختلف پبلسٹیز وغیرہ کرتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے مرکزی بینک نے انعامی بانڈز کے ذریعے کروڑوں روپے گردش سے نکال لیا اور لوگوں نے انعام کے لالچ میں ٹھیک ہے جی یہ آپ پرائز بانڈ دیکھتے ہیں جی اس پہ اتنا انعام ہے اس پہ اتنا انعام ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہ پیس آف پیپر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے مرکزی بینک کی طرف پاس چلا جاتا ہے. تو اس کو یہ ہے پبلسٹی. اس کے بعد ہے قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی. اب مرکزی بینک کے پاس گئے ہیں آپ تجارتی بینکوں کے پاس گئے ہیں. تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک نے کہا ہوا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی گروی آتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی کوئی ضمانت کے طور پر جمع کراتا ہے تو آپ 10 لاکھ ٹھیک ہے اس کے اگینسٹ قرض جاری کر دیں. اب کیا ہے مرکزی بینک چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے ٹھیک ہے افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول کرے. تو وہ فرض کیا افراط زر ہے پیسہ مارکیٹ سے کم کرنا ہے تو بینک اب کہے گا کہ نہیں جی آپ کی 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے ٹھیک اب اس کے اگینسٹ آپ کو کیا کریں 8 لاکھ قرض جاری کریں گے. یہ 2 لاکھ جو ہے یہ مختتم حد ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ قرض جاری کرنے کی مختتم حد میں تبدیلی. ٹھیک ہے جی اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انتخابی کنٹرول کا طریقہ ریگولیشن آف کنزیومرز کریڈٹ. اس طریقے کے تحت صارفین کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے. اس طریقہ یہ طریقہ ان اشیاء کی خرید و فروخت پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو ایک ساتھ پر فروخت کی جاتی ہیں. افراط زر میں بعض اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. مثلا ایسی اشیاء کی فروخت پر پہلی قسط زیادہ آپ کو چیز جیسے گاڑی ہیں لگژری آئٹمز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کیا کیا جو آپ نے انسٹالمنٹ میں لینی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ نے ٹوکن منی کے طور پہ پہلے ایڈوانس میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں آپ کو 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یا 5 سال کی ایک ساتھ میں باقی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب انتخابی کنٹرول کے طریقے میں کیا کرتا ہے ان آئٹمز کی جو آپ نے ٹوکن منی جو ایڈوانس پیسہ دینا ہے بینک اس کی جو ہے حد بڑھا دیتا ہے اور نمبر آف انسٹالمنٹ جو ہیں وہ کیا کر دیتا ہے نمبر آف انسٹالمنٹ کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نمبر آف انسٹالمنٹ کم کرنے سے آٹومیٹکلی کیا ہوگا ٹھیک ہے جی کہ انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی جو عام لوگوں کے لیے پے کرنا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹھیک ہے ٹاپک کہ زرعی پالیسی اختیار کرتے ہوئے مرکزی بینک اعتبار زر کو کنٹرول کرتے وقت کون سے طریقے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے یا مرکزی بینک ڈائریکٹلی اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اعتبار زر کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک کا کیا کردار ہوتا ہے کون سے طریقے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیے گا بچوں. آج ایک اسائنمنٹ اپلوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد آپ کو وہ بھی مل جائے گی. اس کو آپ نے سوپ پہ ہی ٹھیک ہے جی کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے. سوپ پہ ہی میں اپلوڈ کروں گا آپ نے اس کو سالو کر کے اپلوڈ کرنا ہے. اگر کسی کو وہ کسی سے اپلوڈ نہیں ہو رہی ہو کسی کو طریقہ سمجھ نہ آ رہا تو وہ یاسر عباس صاحب کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آج یہ اس چیپٹر کا ٹھیک ہے لاسٹ کوسچن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کیا کریں گے شارٹ کوسچنز پڑھیں گے اس کے. ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ.